بیت المقدس جب فتح ہوا، آج دیکھیے اس وقت وہاں حال کیا ہے، اسرائیلی فوج فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کتنا ڈھاری ہے. پہلا قبلے اول کے اندر فائرنگ ہوتی ہے، باپردہ عورتوں کو وہ مارتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم المرتبہ صحابی نے جب بیت المقدس فتح ہوا تو سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر سمجھیں، بڑے عہدے پر تھے. عبیدہ بن جراح نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس آنے کی دعوت دی. بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد جب آپ بیت المقدس پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. یہ سننے والی بات، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ ان کو مخاطب کریے گا، اے بلال، اور جو جملے وہ سنیں. میں تو اکثر لوگوں کو بولتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ کے لوگ ہوں، نمازی ہوں، تاریخ سے شروع کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ انداز تخاطب نا غلاموں والا ہوتا ہے، مؤذن کے ساتھ، خادم کے ساتھ، امام کے ساتھ، یا کوئی بھی ماتحت بندہ آپ کا ہو. ہم ماتحت کو نوکر اور غلام سمجھتے ہیں. سنیے، امیر المومنین الشیطان یفر من ظل عمر، عمر شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ وہ بندہ ہے جو رسول اللہ جس کے ایمان کی خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ معز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ. عمر حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کیا جملے استعمال کر رہے ہیں، سنیں. فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، اے ہمارے، جملہ سنیں، اے ہمارے سردار بلال. ریکویسٹ کی، امیر المومنین ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اشرف مشرف انعام ہے، خدا کے محبوب، مصطفیٰ کے محبوب، آسمان والوں کو محبوب، زمین والوں کو محبوب. حکم بھی دے سکتے تھے لیکن کہا نہیں، اے ہمارے سردار بلال. آج اسلام کو اللہ نے عظمت بخشی ہے. آج قبلہ اول پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں اے ہمارے سردار بلال اس موقع پر تو اذان دے. ریکویسٹ کی. حضرت بلال نے کہا، امیر المومنین، جب سے رسول اللہ کا وصال ہوا ہے نا، میں عہد کر چکا تھا میں حضور کی وصال کے بعد اذان نہیں دوں گی. میرے لیے بڑا مشکل ہے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا، مگر آج میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. اگلے جملے خود جو میں عرض کرنے لگا حضرت بلال حبشی نے خود سنائے. بلال حبشی نے بیت المقدس کی چھت پہ چڑھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس کی چھت پر اذان چڑھنے دینے کے لیے چڑھا تو ماضی کے تمام منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گئے. دور رسول میری نگاہوں کے سامنے آیا، دور صحابہ میری نگاہوں کے سامنے آیا. میری رسول اللہ سے مسجد نبوی میں پہلی ملاقات، میں جب سامنے جا کے کلمہ پڑھا وہ میرے سامنے آیا. جب مسجد نبوی میں مجھے رسول اللہ نے پہلی بار اذان کے لیے کھڑا کیا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا. بلال حبشی کہتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کی چھت پر اذان کے لیے جو مجھے امام الانبیاء نے کھڑا کیا، یہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا. بلال حبشی کہہ رہے ہیں، یہ منظر آیا تو دل کی کیفیت عجیب ہو گئی، حالت بڑی غیر ہو گئی. پھر جب میں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ بلال حبشی اس روایت کو خود بلال حبشی بیان کرتے ہیں. جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو اس وقت مجھ پر بے انتہا قسم کی رکت طاری ہو گئی، میری ہچکیاں بند ہو گئی، میں اتنا رویا. بلال حبشی کہہ رہے ہیں، میں مسجد اقصی کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہوں اور نیچے ایک نہیں ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے. بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے. فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ تمام اصحاب رسول اتنا روئے کہ نڈھال ہو گئے، اتنا روئے کہ نڈھال ہو گئے. اور حضرت بلال کہتے ہیں خود سے کتنا امیر المومنین عمر بن فاروق رضی اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند ہو گئی، اتنا روئے کہ ہچکی بند ہو گئی. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان کو 2 دفعہ روتے ہوئے دیکھا. ایک اس دن روتے ہوئے دیکھا جب رسول اللہ دنیا سے گئے اور وہ تلوار نکالے اور بکر صدیق ان کو سنبھالے. کہ میں ایک زندگی میں اس دن بہت روتے ہوئے ان کو دیکھا.
اور آج جب بیت المقدس فتح ہوا میں چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگا، میں نے آج زارو کتار عمر بن خطاب کو روتے ہوئے دیکھا، اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ یہی حال اس وقت عبیدہ بن جراح کا تھا، اس کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ بلال بن رباح کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل میرے نبی کے صحابہ میں حسین چہرے والا تھا، مسکراتا چہرے والا صحابی تھا، خوبصورت خوش شکل عظیم المرتبت صحابی رسول تھا، خوش شکل خوش گفتار چہرے والا تھا کہ آج میں نے معاذ بن جبل کو بھی زارو کتار ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی رسول اللہ ہم سے رخصت ہوئے، بیت المقدس فتح ہوا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب کی منشا پر اس کے اوپر کھڑے ہوئے اذان دیے۔ بلال حبشی کہہ رہے ہیں یہ رونا اتنا زیادہ ہوا کہ فضا صحابہ کی آہوزاریوں سے، صحابہ کے رونے سے وہ فضا عجیب و غریب ہو گئی تھی، اتنی کیفیت کے ساتھ میں نے اذان دی۔ کہہ رہے یہ منظر اس وقت جا کے کم ہوا جب میں نے اذان مکمل کی، تب جا کے سب کے دلوں کو قرار آیا۔ پھر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر اذان نہیں دی، پھر انہوں نے سید عمر بن خطاب سے کہا آپ مجھے اجازت دے دیں میں سرزمین شام چلا جاؤں، اب مدینے سے وہاں آگے میں نہیں رہ سکتا۔ پھر جب